کون سی ضمانت ضبط ہوئی مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. مولانا صاحب آپ کو معلوم ہے کہ مولانا صاحب نے ڈیر اسماعیل خان کے جو جس سیٹ پر الیکشن لڑا، جو فارم 47 اس کے حق میں ایشو ہوا، اس فارم 47 میں ان کو 63,000 ووٹ ملے ہیں. ٹھیک ہے، اب 63,000 ووٹ پہ ضمانت کب ضبط ہوتی ہے؟ اور فیصل امین نے جب الیکشن لڑا تو فیصل امین کے مقابلے میں تو جمعیت علماء اسلام بائیکاٹ پر تھی، تو پھر کون سی ضمانت ضبط ہوئی؟ جہاں تک بات کی آپ نے ان کے تحصیل میئر کی، میں حیران ہوں عادل بھائی، 7 سال سے وہ ہمارے ڈیر اسماعیل خان کا میئر ہے، 7 سال سے، پچھلا ٹینور بھی اور ابھی یہ والا بھی تقریباً آلموسٹ جو ہے وہ اینڈ کی طرف جا رہا ہے. 7 سال سے یہ شخص اپنے فارم ہاؤس پر گھوڑوں اور کتوں کے ساتھ سویا ہوا تھا. اس کو نہ ڈیر اسماعیل خان کی فکر تھی، نہ اس کو جو ہے کسی مقابلے کی، نہ کسی سیاست کی، کسی چیز کی فکر نہیں تھی. 7 سال سے اپنے فارم ہاؤس پر گھوڑوں اور کتوں کے ساتھ سویا ہوا شخص آج جاگ گیا ہے کہ جی جمعیت علماء اسلام کو. بھائی جمعیت علماء اسلام نے آپ کو چیلنج نہیں کیا، آپ نے چیلنج کیا ہے. اگر آپ بدقسمتی سے جاگ ہی گئے ہیں ان گھوڑوں اور ان فارم ہاؤس اور ان سارے شغل میلوں سے، تو پھر ڈیر اسماعیل خان کے لوگوں کی طرف متوجہ ہو جائیں. اندازہ لگائیں کہ آج بھی ڈیر اسماعیل خان میں بارش ہوتی ہے نا، تو ڈیر اسماعیل خان کے لوگوں کو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی کشتیاں لانی پڑیں گی. اور یہ ہمارے میئر ہیں، 7 سال سے جو ہے وہ اس فارم ہاؤس پر سوئے پڑے ہوئے ہیں، آج جاگ گئے ہیں. بھائی آپ کے بھائی نے چیلنج دیا اور آپ کے بھائی کا چیلنج میں نے قبول کیا ہے. اب اگر ہمت ہے تو اپنے بھائی سے فیصل امین سے استعفیٰ دلاؤ، میں کل مقابلے کے لیے تیار. آپ اور ہم ایک ہی شہر کے ہیں اور وہ بھی اسی شہر کے ہیں، ہم ایک دوسرے کو بہت بہتر جانتے ہیں. آپ نے ماضی میں بھی دیکھا جب 2018 کے اسمبلی میں وہ کشمیر افیئرز کے منسٹر تھے تو اسمبلی کے فلور پر انہوں نے چیلنج کیا کہ جی میں ابھی استعفیٰ دیتا ہوں اور مولانا فضل الرحمان صاحب میرے مقابلے میں الیکشن لڑیں. اور اسی اسمبلی میں اسد محمود نے کھڑے ہو کر ان کو کہا کہ حالانکہ اس کو اسمبلی کے استعفے کی ضرورت نہیں تھی، وہ ٹانک سے قومی اسمبلی کے ممبر تھے، لیکن اس کے باوجود اس نے کہا کہ آپ بھی ابھی قومی اسمبلی کی ممبرشپ سے استعفیٰ دو، فلور آف دی ہاؤس میں بھی دیتا ہوں اور میرا مقابلہ کرو. اپنے اس چیلنج سے اس وقت بھی علی امین پیچھے ہٹ گئے تھے. آج بھی جب انہوں نے چیلنج دیا ہے تو ہمیں ان کی چیلنج معلوم ہے. فیصل امین وہاں سے قومی اسمبلی کا ممبر ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ ضمنی الیکشن میں جب فیصل امین کے کینڈیڈیچر فائل ہوا تھا تو اس کے مقابلے میں جمعیت علماء کی طرف سے میں تھا. تو وہ جب جمعیت علماء اسلام نے ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا تو وہ ہمارا بائیکاٹ ہوا. تو آج بھی جب وہ اپنے بھائی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی میں ان سے استعفیٰ دلواتا ہوں تو وہ اس کا مقابلہ تو میرے ساتھ تھا. پھر مفتی محمود کی بات کرتے ہیں کہ جی مفتی محمود کا بیٹا ہوگا تو چیلنج قبول کرے گا، تو میں قبول کر رہا ہوں. آپ اپنے بھائی سے استعفیٰ دلوائیں. یہ گز اور یہ میدان مقابلہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. آپ کیمرے لگانے کی بات کرتے ہیں، جو میدان جس طریقے سے آپ کو پسند ہو اسی طرح کا میدان منتخب کرو، میں آپ کا مقابلہ کروں. بات یہ ہے کہ مولانا صاحب نے جس وسعت ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے، مولانا صاحب نے جس پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے، میرے خیال میں کوئی بھی سیاستدان پاکستان کو آپ کو اس طرح نظر نہیں آئے گا. باوجود کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن جیلی ہے، یہ مینڈیٹ کے پی میں ان کا جیلی ہے، اس کے باوجود چونکہ جس طرح ہم 2018 کے الیکشن کو بھی کنٹرول اور مینیج کہتے تھے، آج کی اس 24 کے الیکشن کو بھی ہم کنٹرول اور مینیج کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سسٹم کے ساتھ چل رہے ہیں. تو کے پی کی حکومت کی جیلی مینڈیٹ کے ہوتے ہوئے بھی ہم نے کہا کہ چونکہ جیلی مینڈیٹ ہی صحیح لیکن ممبران ان کے زیادہ ہیں، تو صوبے کے جو اس وقت حالات ہیں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، کرپشن کے حوالے سے، بدعنوانی کے حوالے سے، بد انتظامی کے حوالے سے، اس میں تبدیلی ناگزیر ہو چکی ہے. لیکن اچھا یہ ہے کہ عوام کو امن دینے کے لیے، کرپشن سے بچانے کے لیے، بدعنوانی سے بچانے کے لیے ایڈریس پی ٹی آئی کے اندر سے اس کو کیا جائے، نہ کہ باہر سے کوئی اس کو ایڈریس. یہ بہت ہی ایک میچور قسم کا پولیٹیکل ورکر جو ہے یا پولیٹیکل لیڈر وہ اس طرح کی بات کر سکتا ہے جو مولانا صاحب نے کی کہ اب پی ٹی آئی کو خود دعوت دی کہ ودن پی ٹی آئی آپ لوگ آئیں اور آپ اس کو ایڈریس کریں. آپ بدامنی کو بھی ایڈریس کریں، آپ کرپشن کو بھی ایڈریس کریں، آپ بدعنوانی کو بھی ایڈریس کریں، بد انتظامی کو بھی ایڈریس کریں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ خود ایڈریس کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو ایڈریس نہ کریں اور پھر اس کے لیے اور طریقے نکالنے پڑ جائیں. ابھی پاکستان کی انڈیا کے ساتھ جنگ آئی، اب وہ ایسے غیر معمولی حالات تھے کہ آپ کی انٹرنل ڈومیسٹک پولیٹکس جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. ورنہ میں پہلے دن سے جس بات پہ کھڑا تھا کہ جی 1 سال
کے اندر اندر جو ہے یہ اپنے گھر جائے گا. اب وہ اس کی وجہ سے 2-3-4 مہینے کا ٹائم فریم جو ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہے, لیکن بظاہر مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی اپنے ودن پی ٹی آئی جو ہے وہ اسی کچھ دنوں میں اسی مہینے کے اندر اندر ان کو گھر بھیجتی ہے, اس کو کٹ پتلی وزیر اعلیٰ کو گھر بھیجتی ہے, تو میرے خیال میں ہمارا صوبہ بھی بچے گا, اس کا لا اینڈ آرڈر بھی ایڈریس ہوگا, کرپشن بھی ایڈریس ہوگی. نہیں تو دیکھیں خیبر پختونخوا پاکستان کی ریاست کی بہت اہم اکائی ہے. اگر اس طرح کی بد امنی اور اس طرح کی کرپشن اور اس طرح کی بدعنوانی جاری رہی تو خاکم بدہن جو ہے میں سمجھتا ہوں ریاست پاکستان کو اس کا نقصان ہوگا. اور یہ جتنا جلدی پی ٹی آئی اس کو ریئلائز کر لے تو کر لے, تو اس میں اس کا فائدہ ہوگا, ریاست کا بھی فائدہ ہوگا, ان کا بھی فائدہ ہوگا اور عوام کا بھی فائدہ ہوگا.